اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے میری سفارش ہے، میں قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان کی ایک آزاد کردہ باندی ان کی خدمت میں آئی، کہنے لگی اشتد الزمان بھی، حالات سخت ہو گئے ہیں، گزارا مشکل ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مدینے کو چھوڑ کے عراق کی طرف نکل جاؤں۔ جناب عبداللہ ابن عمر نے سنا تو اس کو کہا، او کم عقل، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس شہر کو چھوڑ کے جانے کی باتیں کرتی ہیں، یہاں صبر سے رہ، یہاں کی تکلیف کو سہ جا، برداشت کر لے، اس لیے کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من صبر علی لاواء المدینتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مدینے کی تکلیفوں کے اوپر صبر کر جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا کنت لہو شفیعا، میں اس کے لیے سفارشی بن جاؤں گا، اللہ کے حضور اس کے لیے درخواست کرنے والا بن جاؤں گا کہ اے اللہ، اس نے مدینہ طیبہ میں رہ کے صبر کیا ہے، تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، اے اللہ تو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور انشاءاللہ العزیز اس بندے کی بخشش میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ایک دوسری روایت میں یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیمت، جو تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہو، جس کے حالات ایسے بن جائیں کہ اس کی موت مدینہ میں آئے، تو وہ مدینہ میں فوت ہو جائے، اس لیے کہ فإنی کنت شفیعا، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا جس کو مدینے میں موت آئی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں مدینے کی محبتیں عطا فرمائے، مدینے کی چاہتیں عطا فرمائے۔ مدینہ طیبہ کی ساری ہی مقامات، ساری ہی جگہیں بڑی ہی قابل احترام ہیں، اور وہ جگہ تو خاص طور پہ جانے کے لائق ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو جایا کرتے تھے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو مسجد قباء میں جا کے نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کو ایک عمرہ کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء جایا کرتے تھے، اور آپ کبھی پیدل جاتے، کبھی سوار ہو کے جاتے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول کے خلاف سازش کرنے والوں نے مسجد ضرار بنائی تھی، اور ایمان والوں کی مسجد کے مقابلے میں اپنی مسجد جو در حقیقت ایک شرارتوں کا مرکز تھا اس کو بنایا تھا۔ اور رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو یہ حکم فرمایا تھا کہ اے نبی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے، آپ نے نماز اس میں ادا کرنی ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے، قباء والوں کی مسجد، آپ نے اس میں نماز پڑھنی ہے۔ اور جو شرارتوں کا گڑھ ہے، جو منافقین کا ٹھکانہ ہے، آپ نے اس میں نہیں جانا۔ اور آپ نے پھر جنگ تبوک سے واپسی پر اس کو آگ لگوائی اور اس کو ڈھا دیا، یہ دنیا کو سبق دینے کے لیے کہ جو بھی مدینے کے ایمان والوں کے خلاف سازش کرتا ہے اس کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے، جو کوئی مدینے والوں کے خلاف شرارتوں کا مرکز بناتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے۔
ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مدینے کی عزت، اس کے احترام کو ملحوظ رکھیں اور کوئی کام بھی ایسا نہ کرے جس سے اس حرم شریف کی عزت اور توقیر میں کمی آنی پائے۔ مدینے کے لیے جینا، مدینے کے لیے مرنا، مدینے کی خدمت، مدینے سے تعلق، یہ ساری ہی سعادت کی باتیں ہیں۔ قسمت والوں کو مدینے کی فضائیں نصیب ہوتی ہیں، قسمت والے ہی وہاں جاتے ہیں، اور مدینے کی خدمت بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان قسمت والوں میں شامل فرما۔ مدینے کی کھجوریں، مسجد نبوی کا صحن، ریاض الجنہ کے سجدے اور جنت البقیع میں جا کے صحابہ کے لیے دعائیں، اے اللہ یہ سب ہمارے نصیب میں فرما دے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند فرما دے، اور اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ساتھ نصیب فرمانا، ان کے پرچم تلے اٹھانا۔ جو جگہ، جو لوگ اللہ کے رسول کو پسند ہیں وہی ہمیں پسند ہیں۔ جن سے آپ کو محبت تھی ہمیں بھی انہی سے محبت ہے۔ جس جگہ کو آپ نے پسند فرمایا، محبت فرمائی، اسی جگہ سے ہم بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہوگا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ